حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ انباء الرسل کا آغاز جو ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا، اور انباء الرسل قصص النبیین کے مقابلے میں قرآن مجید کا وہ مخصوص حصہ ہے کہ جس میں ان رسولوں کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اپنی قوموں کی طرف یا کسی شخص کی طرف بھیجا گیا لیکن ان کا انکار کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے مقابلے میں قصص النبیین وہ قصے ہیں انبیاء کرام کے جن میں انبیاء کرام کے مناقب کا تذکرہ ہے، ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں یا اللہ تعالیٰ کے دین کو واضح کرنے میں جو کنٹریبیوشن کیا ان کا تذکرہ ہے. تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور یہ بھی میں عرض کر دیا تھا کہ اس میں 6 رسول ہیں جن کا بار بار تذکرہ آتا ہے: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. یہ تینوں جو ہیں حضرت ابراہیم سے پہلے کے پیغمبر ہیں. پھر حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے تشریف لاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے تفصیل سے ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے ان سب کے لیے کوئی ایک رکوع ہے آن ایوریج، کہیں کچھ کم زیادہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم پڑھیں گے کہ کئی رکوع جو ہے وہ صرف ایک سورہ اعراف کے اندر آئیں گے. پھر اسی طرح دوسری صورتوں کے اندر بھی ہم اس کے بعد جو صورت پڑھیں گے انباء الرسل پر مشتمل، وہ صورت ہود ہوگی. اس میں بھی بالکل یہی انداز ہوگا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور پھر اس کے ساتھ بریکٹ کر کے فلاں قوم کی طرف فلاں کو، فلاں قوم کی طرف فلاں کو، فلاں کی طرف فلاں کو، یہ مضمون جو اس طرح زیر بحث آئے گا. اور اس میں نے نوٹ کروایا تھا کہ اس صورت کے اندر جو خاص طور پر نمایاں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہمیشہ قوم سے خطاب کرتا ہے، لیکن اس کو رسپونڈ قوم نہیں کرتی. اس پر اعتراض داغنے والے، اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے والے وہ سردار ہوتے ہیں قوم کے، کافروں کے. لیکن اللہ کے پیغمبر ان کے سوالات کا جواب بھی ان کو ریفر کر کے یا ان کو خطاب کر کے نہیں کہتے یا ایھا الملأ، وہ کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم. تو یہ بڑا مخصوص آپ یہاں پر انجوائے کریں گے اس مضمون کو. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیج دیا نوح کو ان کی قوم کی طرف، یہ کہتے ہوئے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو پاگل پاتے ہیں، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی مت ماری گئی ہے، آپ کا معاذ اللہ دماغ خراب ہو گیا ہے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے وہ کچھ معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس کوئی نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک تمہارے جیسے ہی انسان پر، مرد پر، بشر پر، لِيُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس لیے کہ تم پر شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے نوح کو علیہ السلام جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دیا. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو
اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں پناہ دی، ایک کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا امین، یقیناً وہ بڑے اندھے لوگ تھے، یعنی انہوں نے صاف جو چیزیں تھیں بڑی obvious، ان کو بھی دیکھنے سے، ماننے سے، سمجھنے سے انکار کر دیا، as if they were blind۔ اب نوٹ کرایا تھا میں نے پچھلی مرتبہ بھی، یہ جملہ نامکمل ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ان کے بھائی اور قوم ہود کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ اب یہ بریکٹڈ ہے اس کے ساتھ، پچھلے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ قال، انہوں نے بھی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کذبوا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، انا لنراک فی صفاحۃ، اے ہود تم تو ہمیں احمق نظر آتے ہو، پاگل نظر آتے ہو، ہمیں تو معلوم ہوتا ہے، شک پڑتا ہے کہ تمہیں پاگل پن لاحق ہو گیا ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ گریجولی، اس لیے کہ ایک پیغمبر کا جو کردار ہوتا ہے سب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ یہ آدمی پاگل ہے، لیکن سردار اس کو پہلے پاگل کہتے ہیں، اس کی مت ماری گئی ہے، پھر اچھے اچھے الفاظ کہ اصل میں یہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا نا، تسبیحیں پڑھتا رہتا تھا، خشکی چڑھ گئی ہے، یہ آج کے محاورے میں اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں، یہ بس اس کا دماغ کچھ گھوم گیا ہے، کچھ پھر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، یعنی اس طرح کے الفاظ کر کے لوگوں کو یہ بات، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ اچھا، اب یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں، ایک ہوتا ہے پاگل پن، تو ظاہر ہے کہ سب کو نظر آتا ہے کہ یہ پاگل ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کے ماتھے پہ تو لکھا ہو نہیں ہوتا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ دو سٹیپس ہیں کہ پہلے یہ ایک الزام لگایا، کچھ لوگ اس الزام میں گرفتار ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں واقعی یہ اگڑی اکھڑی باتیں کر رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک عام معاشرے کے اندر، آج بھی معاشرے کو آپ دیکھ لیں، دین کی باتیں کرنا، آخرت کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ کرنا، آج آپ تذکرہ کر کے دیکھیں کہ آج امریکہ جو ہے یہ بھوترا پھر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آج وہ مادیت کا اتنا غلبہ ہے، کیلکولیشن، حساب کتاب، کہ ان کے پاس جو ہے وہ اتنے فوجی ہیں، اتنے فلانے ہتھیار ہیں، اتنے فلانے بم ہیں، وہ سب جو ہیں وہ فیس بک پر چڑھی ہوئی یہ چیزیں اور ان کی ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں لوگوں دنیا کو ڈرانے کے لیے، اور ہم سب پڑھنے والے جو ہیں وہ ان سے خائف ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسی کیفیت میں تو یہ کہتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ نمازوں کے اندر سورۃ فیل تلاوت کرنی چاہیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھی، یعنی آج کے جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ٹینکس ہیں، آپ ان پر آپ قیاس کر سکتے ہیں ہاتھی کو، کہ جس کو کوئی آسانی سے مار نہیں سکتا، اس پر سوار ہو کر وہ آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کی پنجوں میں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں دے کر بھیجا، اور وہ میزائل کی طرح جو ہیں وہ جو ہاتھی پر سوار شخص تھا اس کے سر میں داخل ہو کر اس کے پورے جسم میں سے گزرتے ہوئے ہاتھی میں سے بھی کراس کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ تو جب تک، اور فرعون کتنا بڑا تھا، کتنا طاقتور تھا، میخوں والا کہتے تھے اسے، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ اس کی فوج کے جو لٹ سے میخیں لگائی جاتی ہیں ٹینٹ لگانے کے لیے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کے لیے کئی اونٹ درکار ہوتے تھے صرف ان قلعوں کو، ان میخوں کو اٹھانے کے لیے، تو اسے میخوں والا کہتے تھے۔ دوسری ایکسپلینیشن یہ کی گئی ہے کہ وہ زندہ
انسانوں کے اندر کیل گاڑ دیتا تھا، اس لیے اسے میخوں والا کہتے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں بگ پارٹ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتا ہے اس کو کہ مجھ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے۔ اور اب بھی آپ جو دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ کہ جو امریکہ کا مست ہاتھی جس زوم میں افغانستان میں داخل ہوا تھا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں گا، روس کو مار کر افغانستان میں آیا اور کس ذلت آمیز طریقے سے اب وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے، ابھی تک نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اس سے بڑی ذلت جو ہے کسی بہت بڑی قوم کی نہیں ہو سکتی۔ اور بہت خوب کہا ہے کسی تجزیہ نگار نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو گراتا ہے تو اس کو کسی چیز میں پھنساتا ہے۔ تو اب امریکہ جو ہے اپنے زوم میں اس نے اپنے ٹاورز خود گرا کر پروگرام بنایا کہ میں اب مسلم ورلڈ پر پورا غلبہ پاؤں گا، لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہی اب اس کے زوال کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم تو آپ کو پاگل دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، پھر دیکھیے قوم سے خطاب کیا ہے، جواب ان کو دیا ہے لیکن خطاب قوم سے کر کے، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میں ہرگز پاگل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، اس کے برعکس میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ایک پیغمبر ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں۔ یعنی آپ کا کوئی شخص کتنا ہی خیر خواہ ہو لیکن آپ کو اس پر ٹرسٹ نہ ہو تو آپ الٹی جو ہیں وہ بات کریں گے، الٹا رسپانس اسے دیں گے اور تباہی سے دوچار ہوں گے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس کوئی نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک مرد پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا، اور یاد کرو، یاد رکھو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کا سکسیسر بنایا، خلیفہ کے معنی سکسیسر، تو خلفاء سکسیسرز، من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اس نے تمہیں بہت زیادہ پھیلا دیا، اور بعض لوگوں نے یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ تمہیں ذرا بڑا جثہ عطا کیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم نظر انداز کر دیں، بھلا دیں ان کو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر لے آ ہمارے پاس جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے عذاب مقرر ہو چکا ہے، فکر نہیں کرو، آئے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو کچھ ایسے ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جن کو تم نے رکھ لیا ہے، یعنی فرضی نام، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، انتظار کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ، بس ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، بچا لیا، برحمت منا، اپنی ایک مہربانی سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی
جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وما کانوا مومنین، اور انہوں نے وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی یہ جو دل میں شبہ ہوتا ہے کہ موقع دیا جاتا تو وہ ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قالا، انہوں نے بھی یہی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل، ایک واضح نشانی آ چکی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ جب کسی قوم نے یا کسی شخص نے اللہ کے کسی رسول سے تقاضا کیا کہ مجھے یہ نشانی دکھا دو تو مان لوں گا، اس نشانی کے دکھائے جانے کے بعد جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یا اس شخص کو چھوڑا نہیں۔ اس کی سب سے جو بڑی نمایاں مثال جو ہے وہ قوم سمود ہے۔ قوم سمود کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت پیش کی اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، توحید کے ساتھ، اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کی۔ تو انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی ساری گلاں چھڑ دو، اور وہ جو پہاڑ ہے نا اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، جو ان کے خیال کے مطابق امپاسبل تھا، ہمارے خیال کے مطابق بھی امپاسبل ہے، اور وہ اونٹنی باہر آتے ہی ایک بچے کو جنم دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور اسی پہاڑ سے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا ایک اونٹنی برآمد ہو گئی، اور اس نے آتے ہی ایک بچے کو جنم دے دیا۔ اب اسے کہا جا رہا ہے اللہ کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃً، تمہارے لیے ایک نشانی بنا کر بھیجی گئی ہے، فذروھا، پس تم اسے چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوھا بسوء، اور اسے غلط ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، چھونا مت، فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آن لے گا۔ واضح الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکسیسرز بنایا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں آباد کیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے کارو کرتے ہو۔ کبھی تو کوئی تصویر آپ کو ملے دیکھنے کو قوم سمود کی، تو بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت آج والی مشینری نہیں تھی، تو ہاتھ سے ہتھوڑی چھینے کے ساتھ جو ہے انہوں نے کاٹے ہوں گے، اور اندر پورے گھر، ان گھروں کی سیفٹی کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان بم پروف بھی تھے، ونڈ پروف بھی تھے، اور سردی اور گرمی سے بھی اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک بچاؤ تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب زلزلہ تو پہاڑ کے اندر بھی آ سکتا ہے، آندھی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے جی، اور موسٹ پروبیبلی دریا امڑ کر جو ہے وہ سیلاب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی بڑا نہیں ہے، نہ ہوا بڑی ہے اللہ سے، نہ آندھی بڑی ہے اللہ سے، اور نہ زلزلہ بڑا ہے اللہ سے، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور you carve the mountains to houses، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو ان کی قوم میں سے متکبروں کا سردار کہنے لگے، للذین استضعفوا، ان سے جو کمزور تھے، یعنی سردار ورسز عام لوگ، جو سرداروں کے مقابلے میں کمزور تھے، ان سے سرداروں نے کہا، ان میں سے جو کمزور تھے، ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے، نہیں سب کے سب کمزوروں سے بھی نہیں کہا، یعنی کمزور لوگوں، سردار تو کوئی ایمان لایا ہی نہیں،
کمزور لوگ، نچلے درجے کے لوگ ایمان لائے، وہ بھی سب کے سب نہیں کچھ. تو ان کا ذکر ہو رہا ہے وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، تو ان کی قوم کے متکبروں کو سردار کہنے لگے ان کی قوم میں سے، کمزور لوگوں میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، بھئی کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ قالوا کہنے لگے انا بما ارسل بہ مؤمنون، جو کچھ بھی صالح لے کر آئے ہیں ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. بڑا اسٹریٹ جملہ ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کچھ صالح کلیم کر رہا ہے تم واقعی اسے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو کچھ بھی صالح لے کے آیا ہے ہم اس پہ سے ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذین استکبروا، متکبرین کہنے لگے انا بالذی آمنتم بھی کافرون، کہ تو پھر سن لو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. فعقروا الناقۃ، پہلے تو وہ سردار بہت دیر تک ڈرتے رہے کہ سرداروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے، کامن سینس ان کے اندر بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو یہ سب سے پہلے نبیوں کو پہچانتے ہیں، ان کی صداقت کو فیل کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، لیکن انکار کرتے ہیں اس کا کھلے بندوں. اب یہاں کیا ہے کہ اکثر سردار جو تھے وہ ڈرتے تھے کہ صالح نے کہا ہے کہ اگر تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، لہذا دل کرتا تھا، یعنی دانت پیستے رہتے تھے لیکن بیچ بیچ سے ڈرتے تھے کہیں عذاب نہ آ جائے. ایک سردار ان میں سے بہت زیادہ باغی تھا، اس نے کہا تلوار، ان سے کہی پھڑاؤ تلوار، بنوے ایسی تیسی اونٹنی تھی اور آگے بڑھا اور اونٹنی آ رہی تھی اور اس کی اگلی ٹانگیں کاٹتی، بس اگلی ٹانگیں کاٹنی تھی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے تو وارن کیا ہوا تھا پہلے سے کہ اگر تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو پھر عذاب تم پر آئے گا. بس پھر کیا کیا انہوں نے؟ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے بغاوت کی، سرتابی کی. وَقَالُوا، اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، کہنے لگے صالح اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبروں میں سے ہو تو پھر جس سے تم ہمیں ڈراتے رہے ہو اب لا کے دکھاؤ. یہ بہت چیلنجنگ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں ایک زلزلے نے، ایک بھونچال نے، کپکپی نے آن پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، اچھا یہ جو قرآن مجید ذکر کرتا ہے اوندھے منہ پڑے رہنے کا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ انسان کبھی لڑکھڑا کر گرتا ہے نا، تو اگر تو لڑکھڑا کر گرنے کے بعد اس کو موقع ملے تو پھر اٹھتا ہے، لیکن اگر مسلسل جھٹکے آ رہے ہوں تو پھر وہ اٹھ نہیں سکتا. لہذا اسی حالت کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے الٹے ہو گئے تھے جان بوجھ کر، یا موت کے بعد وہ اوندھے ہو گئے، ڈر کے پہلے نہیں ہوئے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا امکان ایک یہ بھی ہے کہ ڈر کے انسان جو ہے وہ الٹا ہو کے یوں کر کے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں اس پوزیشن پہ آ جاؤں گا تو میں عذاب سے بچ جاؤں گا. ایک تو یہ امکان ہے کہ وہ خود اوندھے ہوئے ہوں اور وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی ہو. زیادہ امکان جو ہے وہ پہلا جو میں نے عرض کیا کہ زلزلہ آتا ہے اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان لڑکھڑا کر گرتا ہے. اب چونکہ لڑکھڑا کر گرنے کے بعد اٹھنے کا چانس ہی نہیں ملتا. یہ حرم شریف میں عام طور پر جو اموات واقع ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں کہ کوئی ریلا آیا اور کوئی حاجی جو ہے یا معتمر جو ہے وہ گر گیا. اگر تو باقی لوگوں نے گھیرا ڈال کر اس کے اور باقی لوگوں کو روک لیا ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کے، پھر تو وہ بچ جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گرا اور پیچھے سے ریلے میں جو لوگ آئے اور پھر 100-200 آدمی اس کو بچھاڑتے ہوئے گزر گئے تو پھر اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا. تو آپ تصور کیجئے کہ وہ طواف کرتے ہوئے گرا یا رمی کرتے ہوئے گرا اور پھر اٹھ نہیں پایا، وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی. فتولی عنہم، پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر وہاں سے پھرے اور کہنے لگے یا قومی،
اے میری قوم قد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم اپنے خیر خواہوں سے پیار نہیں کرتے۔ جب کسی قوم کی شامت آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، مصلحین بھی ہوتے ہیں، ان کے اصلاح کے طالب بھی ہوتے ہیں، ناصحین بھی ہوتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن قوم اور دوسرے جیسے آج کے دور میں یہ سیکولر لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، دین سے متنفر کرنا، یہ بھی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قوم کا دن برے آئے ہوئے ہوں تو پھر وہ اپنے ناصحین کو رسپونڈ نہیں کرتے، اپنے مصلحین کو رسپونڈ نہیں کرتے، بلکہ اپنی قوم کے مفسدین کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کی طرف بھی بھیجا۔ اب یہاں پر پھر وہی، یہاں الہ بھی نہیں فرمایا، وَلُوطًا، اور لوط کا بھی ذکر کرو، یا لوط کو بھی ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بڑھتے ہو بے حیائی کی طرف، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ وہ کیا تھا؟ مردوں کی ہم جنس پرستی، سوڈمی۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ، کیا تم ہی ہو جو مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ بڑھتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اور قوم کے پاس اس کے بغیر کوئی جواب بن نہ پڑا، الا ان قالوا، مگر وہ کہنے لگے۔ اب یہاں بٹوین دا لائنز وہ سردار موجود ہیں کہ قوم کو سرداروں نے کہا، الا ان قالوا، سوائے یہ کہنے کے، اخرجوہم من قریتکم، کڈو نے اپنی بستی چبار، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ، اور آج بھی ایسے ہی ہوگا، قرآن مجید میں یہ سارے واقعات جو آئے ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات جو ہے وہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں بیان ہونے والا کوئی قصہ، کوئی کہانی پرانی نہیں ہے، یہ بالکل لائف سٹوریز ہیں۔ آج بھی اگر ایسے حالات سامنے آئیں گے تو وہ سارے ایکسپریشن جو قرآن مجید نے نقل کیے ہیں وہ آج بھی پھر زندہ ہوں گے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی کمیونٹی میں کوئی نائٹ کلب بننے لگے، کوئی فحاشی کا اڈا بننے لگے، اور کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، تو وہ یہ ایزیوم کرے گا کہ چونکہ میں پورے علاقے کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو پورے گاؤں والے، پوری آبادی والے وہ مجھے سیکنڈ کریں گے، میری تائید کریں گے، میری مدد کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہوتا وہ ہے کہ جس کی وہ بالکل توقع نہیں رکھ رہا ہوتا، اور لوگ سب کے سب جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کہا جائے گا کہ جی تسی بہت ایک اور چھڑ دیو بستی، بالکل یہی کہا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں اس سے منع کیا، تو منع ہونے کی بجائے، باز آنے کی بجائے، انہوں نے قوم سے کہا، ان سرداروں نے، اخرجوہم من قریتکم، یعنی اگر تو یہ پوری قوم کہہ رہی ہوتی تو ہوتا اخرجو من قریتکم، اے لوط اور اس کے ایمان لانے والوں، اس کے ساتھیوں، نکل جاؤ بستی سے باہر۔ یہ جو اخرجو ہے یہ اصل میں وہ جو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب میں فرق ہوتا ہے، لازم اور متعدی میں۔ خرج یخرجو کے معنی ہے نکلنا، اور اخرج یخرجو کے معنی ہے نکالنا، تو یہ اخرج یخرجو ہے۔ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ اہلہ، لہذا ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے پیچھے رہنا آپٹ کیا۔ یہ بھی اصل میں سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے سے رشتے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا تھے وہ ایمان لے آئے، دوست بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، دور شریک بھائی بھی تھے، اتنے رشتے تھے حضرت حمزہ کے ساتھ. لیکن حضرت حمزہ نے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ بھتیجا کہہ کر بلایا ہے نہ محمد کہہ کر بلایا ہے. ایک ہی ٹائٹل ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. اللہ کے تذکرہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے، یہ محمد یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کی شان. اور یہی دیکھیے تمام احادیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے بے شمار احادیث ہیں، لیکن کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ محترمہ نہ آپ کو نام لے کر آپ کا تذکرہ کرتی ہیں اور نہ ہی میرا شوہر کہہ کر کہتی بلاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بیوی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، لہذا جب حضرت لوط علیہ السلام نے تقاضا کیا، یعنی وہ نصف جب ان کو اٹھ کر چلنے کا، اور یہ عام طور پر پرابلم ہوتا ہے کہ خاص طور پر وہ بیویاں کہ جو باز ہوں، اگر تو وہ ایمان لے آئیں اپنے شوہر پر پھر اس کی ہر بات تسلیم کریں گی، لیکن اگر ایمان نہیں لائیں تو پھر ان کے اندر ایک ریزسٹنس ہوگا، تنگ کیتا ہے ہمیشہ، تو بڑا کچھ سہ لیا ہے، کوئی نہیں قیامت آندھی، آرام نہ چلے جاؤں گے. اب یہ کیا ہے؟ نکلنے سے انکار ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی اس بیوی نے نکلنے سے انکار کیا اور یہی پھر اس کو ان کے لیے سزا کا باعث بن گئی. یعنی اگر حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دیتی تو پھر شاید ان کے لیے کوئی رعایت ہو جاتی، اس اعتبار سے کہ بہرحال ساتھ دیا ہے، اور پھر جب پیچھے سے عذاب دیکھتی تو ایمان بھی لے آتی کہ ہاں واقعی تم اللہ کے رسول ہو، تم نے یہ خبر دی تھی. لیکن چونکہ ایمان نہیں لائی تھی لہذا ساتھ جانے سے انکار کیا، اور پھر ان کافروں کے ساتھ ہی ان کی ہلاکت بھی واقع ہو گئی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ پھر وہی بریکٹ آ گئی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف، یہاں یعنی اہل کا لفظ جو ہے وہ نہیں استعمال کیا گیا، کہ اور ہم نے اہل مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. مدین کا جو شہر ہے یہ اس وقت کے جو دو بڑے کیروان روٹس تھے ان کے جنکشن پر واقع تھا، یعنی ایک یعنی شمالن جنوباً راستہ چل رہا ہے، ایک شرقن غرباً چل رہا ہے، ان دونوں کا جنکشن تھا. اب آپ اپنے ذہن میں تصور کیجئے کوئی ایسی جگہ جو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو کیا ہوگا؟ سارے علاقوں کے تاجر وہاں جائیں گے اور وہاں 10 ملکوں میں جانے کی بجائے سارا مال جو ہے وہاں سے خرید کر چلے جائیں گے. کاروباری لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے. یہاں اہل مدین نے کیا کیا؟ یہاں پر اپنی دکانیں بنا لی، اور جو بھی باہر سے مال لے کے آ رہا ہے اس کو خود مال بیچنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ان کی دکانوں ان کا مال اپنی دکانوں پر رکھ کے بیچا اور مونوپلائز کر لیا اس سارے کاروبار کو. اور جب بھی مونوپلی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کرپشن کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، لہذا انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی. پھر یعنی ہر طرف کا مال آ رہا ہے، ڈاکے بھی ڈالنے شروع کر دیے، یعنی کئی ذرائع سے جو معاشی بے رہروی ہے اس کو اپنا شعار بنایا. تو اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ جو بنیادی دعوت تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تمام پیغمبروں کی مشترک دعوت ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، واضح نشانی آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ناپ اور تول کو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کے مرچنٹائز سے، ان کے مال سے محروم نہ کرو. بڑے خوبصورت ایکسپریشن ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کرو. اس لیے کہ اگر میں نے ایک قیمت جو ہے وہ سے 10 کلو کی وصول کر لی ہے، تو اب وہ مال جو میرے ذمے ہے آپ کو ڈلیور کرنا، اگر میں وہ نہیں دیتا تو میں آپ کو آپ کے مال سے محروم کر رہا ہوں.
تو یہ ایکسپریشن سمجھیے گا، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزوں سے، ان کے مال سے محروم نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، وہ میں نے کہا نا ڈاکے ڈالنا، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور مت بیٹھا کرو ہر راستے پر، توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، ہر اس شخص کو یعنی روکنے کے لیے، توعدون ڈراتے ہوئے اور روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے، کس کو؟ من آمن بہ، ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات کو مانے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ نہ ڈھونڈتے رہا کرو۔ یہ ہمارے دانشوروں کا یعنی جو کامن ایک کام کیا ہے کہ دین کی باتوں میں نقص تلاش کرنا اور لوگوں کو دین سے متنفر کرنا، دین کے راستے سے روکنا، بالکل وہی کردار یہاں بھی زیر بحث آ رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تعداد میں بہت کم تھے، فکثرکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا، وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے، وَطَائِفَةٌ لم یؤمنوا، تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، تو ذرا انتظار کرو، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو اس کے رسپانس میں ان کی قوم میں سے متکبروں کے سردار کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مِنْ قَرْيَتِنَا، یعنی وہی بات جو قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہی تھی، وہی بات اب قوم شعیب نے، اہل مدین نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ دی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، مِن قَرْيَتِنَا، اپنی بستی سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہم تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں، اپنے دین میں، اپنے مذہب میں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کو رسپونڈ کیا، اولو کننا کارہین، کیسے لوٹا لو گے، خواہ وہ ہمیں کتنا ہی ناپسند ہو، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے مذہب میں، تمہارے دین میں واپس چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افتراء کریں گے، بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اس سے بچایا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، یہ یہاں پر ایک نقطہ ضمنی سا نوٹ کر لیجئے، جب تک تو انسان کو ہدایت نہیں ملی تو پھر بھی الاؤنس ہو سکتا ہے کوئی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اگنور کر سکتا ہے کہ سمجھ نہیں آئی بات کی، لیکن کسی کو ہدایت مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ معلوم ہو جائے اور پھر اس سے پھرے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھے گا اور پھر اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم واپس اس دین میں لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اسی کو یہ منظور ہو۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، لیکن ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، لئن اتبعتم شعیبا، اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا، انکم اذا لخاسرون، تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔
اب یہاں پر اسپرچل گھاٹا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ خام خواہ تمہیں ورگلا رہا ہے اور الٹی سیدھی باتیں تم سے معاذ اللہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا بالکل فزیکلی، یعنی آج بھی دور ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ تم بددیانتی چھوڑ دو کاروبار میں، 2 نمبری چھوڑ دو کاروبار میں، جھوٹ بولنا چھوڑ دو کاروبار میں، پاگل، اس کا مطلب تو کیا ہے کہ پھر ہم کاروبار چھوڑ دیں؟ یعنی اس کو ذہن میں رکھے اب یہ آیت پڑھیں گے تو بالکل صاف ہے کہ پھر اگر تو تم نے شعیب کی بات مانی تو پھر تم گھاٹے ہی گھاٹوں میں رہو گے، پھر کاروبار کرنے کو بھول جاؤ۔ یا یہ کہا جائے کسی کے سودی کاروبار چھوڑ دو تو باقاعدہ لوگ آپ کو کے ساتھ لڑنے کو دوڑیں گے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انکم اذا لخاسرون، اگر تم ایسا کرو گے تو تم سراسر گھاٹے میں رہو گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو ان کو بھی ایک بھونچال نے آن پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا قرار دیا وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو گھاٹے میں رہو گے، اب اللہ تعالیٰ ان پر جوابی جملہ چست کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا قرار دیا، شعیب کی تکذیب کی، کانوا هم الخاسرین، وہی گھاٹے سے دوچار ہوئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان سے ہٹے، وقال، اور ان سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، اور تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ فکیف عصی علی قوم کافرین، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے پر رنج و غم کیوں کروں؟ یعنی ہوتا ہے نا کہ یہ ڈبل گیم ہوتی ہے کہ اگر کسی پر کوئی عذاب آ جائے اور اس پر ایمان والے جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کرے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، تو پھر وہ جو دین کے مخالفین ہیں وہ پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کہ لو جی اینے بندے مر گئے تو انہوں نے کوئی افسوس دا کلمہ بھی نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی نبی قوم پر عذاب آنے کے بعد پھر اس افسوس کا اظہار کرے گا تو پھر وہ اپنی ساری جو کچھ دعوت ہے اس کی نفی کر رہا ہوگا۔ تو اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے تو ان کی خیر خواہی کی تھی، حق ادا کیا تھا، بار بار سمجھایا تھا، لیکن نہیں مانے، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ فکیف عصی، اور میں کیسے افسوس کروں علی قوم کافرین، انکار کرنے والے لوگوں پر، کافروں پر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن